عام طور پر اگر ہم میں سے کسی کے والدین میں سے کوئی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے نا، تو ہم اپنے باپ کی وہ چیزیں جو بے جان ہوتی ہیں ہم ان کو سنبھالنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میرے باپ کی جوتی ہے، میں نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، یا یہ جو میری ماں کا استعمال شدہ کرتا ہے، یا میرے باپ کی استعمال شدہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ بے جان ہے، ہم اس کو سنبھال کے ساری زندگی رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے والدین کی پروڈکٹ ہوتی ہیں، انہوں نے ان کو استعمال کیا ہوتا ہے۔ حضور والا، جب ہماری جائیدادوں کے بٹوارے ہوتے ہیں تو پھر بہن بھائی بھی تو والدین کی پروڈکٹ ہے، پھر ہم بہن بھائیوں کو کیوں سنبھال کے نہیں رکھتے؟ یعنی ہم لوگ ان کو ایک زندہ چیز کو ہم لوگ اس جانے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی نہیں، اسی اپنے حصے پورے لینے نے تے اسی انج کرنا ہے تے اسی انج کرنا ہے، لیکن ہم بے جان چیزیں والدین کی سنبھال کے رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ والدین کی جو زندہ پروڈکٹس ہیں نا، ان کی قدر کیجئے۔ یہ بہن بھائی صرف اس دنیا میں ہیں، یہ اگلے جہان میں نہیں ہوں گے۔ یہ جتنا رشتہ خوبصورت اللہ کی ذات نے بنایا ہے، یعنی وہ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ بات سنایا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر یوسف علیہ السلام دی بھین ہوندی نا تو یوسف علیہ السلام نو کدی کھوہ چ ڈگن نہ دیندی۔ یعنی بہنوں کا اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اور اگر بہنیں آپ کے پاس ہیں تو ان کی قدر کیجئے، اگر آپ کا کوئی بھائی ہے تو اس کی قدر کیجئے۔ یہ چیزیں ساری دوبارہ بن جائیں گی، اور اگر آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو سنبھال لیا جو آپ کے والدین کی نشانی ہے، تو یہ باقی چیزیں سنبھالیں یا نہ سنبھالیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تمام بہن بھائیوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کا پیار سلامت رکھے، اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں اور انسان محبت کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم نے چیزوں کو محبت دینا شروع کر دی اور لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہی ہمارے زوال کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ سلامت رہیے۔